کمرے میں شام کی ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مرینا کبرڈ کے سامنے کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا آدھا بند۔ ایک ہاتھ میں دوپٹہ تھا اور دوسرے سے وہ کپڑوں کو ایک طرف ہٹا ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے کسی سے نہیں بلکہ خود سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا خالہ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ ہر بار وہی قصہ۔ پچھلی دفعہ پارٹی میں بلا کر بھی سب کے سامنے شرمندہ کیا، اب پھر فون کر دیا۔ 1000 بار منع کیا ہے مجھے ان کے گھر مت بھیجا کریں، مگر سنیں تب نہ۔ اگر انہیں واقعی رخصتی کرنی ہے تو سیدھا کہہ دیں، یہ آدھے تتر آدھے بٹیر والے کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ میری زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں امی بابا کیوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر اس دنیا سے جا رہے تھے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، مرنے کے لیے دوسروں کے سہارے چھوڑ دیا۔ اب نکاح کر لیا ہے تو رخصتی کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑوں؟ پتہ نہیں میری کوئی عزت نفس ہے بھی یا نہیں۔ غصے کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ایک جوڑا نکال کر دیکھتی، پھر ناک سکیڑ کر واپس رکھ دیتی۔ یہ پہن کر تو میں خود کو آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتی، اور یہ تو جیسے کسی اور کی زندگی کا لباس ہے، میری نہیں۔ وہ واقعی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آخر کو اس کے امیر ترین سسرال میں شادی تھی، اس کی نند کی، مگر جانتی تھی اگر لباس اچھا نہ ہوا تو اس کی ساس 4 لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی کریں گی، غریب ہونے کے طعنے دیں گی۔ یہی وجہ تھی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بھی انہی خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ دروازہ ہلکے سے کھلا۔ بریانی کی خوشبو کے ساتھ سائمہ اور نیلم اندر داخل ہوئیں۔ نیلم نے مرینا کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، اوہ ہو، کیا بات ہے، کپڑوں سے باقاعدہ جنگ چل رہی ہے۔ لڑکی ذرا رک جاؤ، دیکھو میں تمہاری پسندیدہ بریانی لائی ہوں، امی نے خاص تمہارے لیے بھیجی ہے۔ وہ دونوں اس کے محلے کی سہیلیاں تھیں۔ مرینا نے پلٹ کر دونوں کو دیکھا، آنکھوں میں جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے میں نے تم دونوں کو میسج کیا تھا کہ فوراً میرے گھر آؤ، ضروری بات کرنی ہے، اور تم دونوں اب آ رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے پاس کتنا کم وقت ہے؟ کسی کو میرا احساس نہیں ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ جسے میں اپنا کہتی ہوں وہی میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ سائمہ نے پرس ایک طرف رکھا اور بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ارے بھائی سانس تو لو، ہوا کیا ہے؟ کس بات پر اتنا غصہ کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کیوں اتنی ٹینشن میں ہو؟ مرینا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے کوئی بریانی نہیں کھانی، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ بالاش کے گھر سے فون آیا ہے، شادی کے انویٹیشن کا۔ تم جانتی ہو نا اس کی بہن کی شادی چل رہی ہے۔ بڑی مشکل سے مایوں اور بارات کو ٹال دیا تھا، مگر اب ولیمہ کہہ رہے ہیں۔ ہر حال میں پہنچنا ہے، اور مجھے معلوم ہے اگر نہیں جاؤں گی تو جان گاڑی بھیج دیں گے، زبردستی بلایا جائے گا، اسی لیے اب تیاری کرنی ہی پڑے گی۔ خالہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اگر وہ ساتھ چل رہی ہوتی پھر مجھے کسی بات کی ٹینشن نہیں تھی، میں کچھ بھی پہن لیتی، کسی میں ہمت نہیں ہوتی مجھے کوئی کچھ کہہ پاتا، مگر اب مجبوراً مجھے اچھا لباس پہننا ہی ہوگا، نہ جانے کیسے ان سب کو اکیلے فیس کروں گی۔ وہ واقعی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر تیز آواز میں بولی، کہتے ہیں خاندان والوں سے تمہارا انٹروڈکشن کروانا ہے کہ یہ باراج کی بیوی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں؟ پچھلی دفعہ پارٹی میں سب نے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی تماشا ہوں۔ امیروں کی یہ پارٹیاں بھی ایک الگ عذاب ہیں۔ بے شک ہم امیر نہیں ہیں، لیکن کسی کی بے عزتی نہیں کرتے اور انسان کو عزت دیتے ہیں۔ ہر شخص کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ امیر لوگ اگلے شخص کو اتنا حقیر محسوس کرواتے ہیں کہ اگلا وہاں کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہ پائے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر خالہ نے میرا رشتہ ان کے بیٹے سے کروایا ہے۔ نیلم نے آہستہ سے بریانی کی پلیٹ میز پر رکھی، اور کپڑوں کی ٹینشن، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کبرڈ میں کھڑی ہو کر جنگ کیوں لڑ رہی تھی؟ ان دونوں کو معلوم تھا مرینا حد سے زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہے، اسی لیے وہ دونوں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ مرینا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، کپڑے؟ میرے پاس کون سے کپڑے ہیں نیلم؟ تم جانتی ہو خالہ کتنی مشکل سے گھر چلاتی ہیں، اور انہی کی ضد ہے کہ جاؤ، میں تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں، جیسے یہ ایک پارٹی میری پوری زندگی بدل دے گی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میری شادی وہاں پر ہوئی ہے۔ کاش ہم جیسے نارمل لوگوں میں ہی میری شادی ہو جاتی، اتنی ٹینشن نہ ہوتی۔ سائمن نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، تم واقعی نہیں جانا چاہتی یا بس ڈر لگ رہا ہے؟ مرینا نے نظریں جھکا لیں۔ ڈر بھی ہے اور غصہ بھی۔ میں تھک گئی ہوں بار بار ثابت کرتے کرتے کہ میں کسی سے کم نہیں۔ نیلم نے فوراً بات سنبھالی۔ اوکے، حل سنو، میری اور تمہاری فٹنگ تقریباً ایک جیسی ہے۔ جو میں نے چند دن پہلے براؤن کلر کی ساڑی لی تھی نا، وہ تم پہن لو، یقین کرو تم اس میں بہت پیاری لگو گی۔ سائمہ نے فوراً اضافہ کیا، اور میرا اسی شیڈ کا حجاب ہے، لے لینا،
میرے پاس موجود ہے، سادہ بھی ہے اور گریسفل بھی۔ اب بتاؤ، ٹینشن کچھ کم ہوئی؟ مرینا نے دونوں کو دیکھا، آنکھوں میں پہلی بار نرمی آئی۔ سچ؟ تم لوگوں کی امی کچھ نہیں کہیں گی؟ نیلم نے ہنس کر کہا، ارے پاگل، بالکل نہیں، امی تو خوش ہوں گی کہ ان کی بریانی کام آ گئی۔ مرینا کی نظر دوبارہ میز پر رکھی پلیٹ پر گئی۔ خوشبو اب اسے چڑھا نہیں رہی تھی۔ اچھا، پہلے کھانا تو دو، خالی پیٹ میں اور بھی زیادہ سوچتی ہوں۔ سائمن نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، زیادہ سوچنا مت اور کھانا کھاؤ، پھر ساڑی دیکھتے ہیں۔ مرینا نے نوالہ لیا اور پہلی بار اس کے چہرے سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اب تنہائی نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شام دھیرے دھیرے کمرے میں اتر رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی نارنجی روشنی آئینے پر پڑ کر بکھر رہی تھی۔ مرینا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ براؤن ساڑی اس کے وجود پر غیر متوقع طور پر خوب جچ رہی تھی، جیسے کسی اور کے لیے بنی ہو، مگر اس پر آ کر پوری ہو گئی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے حجاب کے کنارے درست کر رہی تھی، کبھی دائیں طرف پن ٹھیک کرتی، کبھی بائیں طرف۔ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے یہ تیاری کسی تقریب کی نہیں بلکہ کسی امتحان کی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شبانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ جیسی ان کی نظر مرینا پر پڑی، وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ کی پناہ مرینا؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اتنی حسین بن کر جاؤ گی کسی کی نظر لگ جائے گی؟ تو پچھلی دفعہ بھی تمہیں نظر لگ گئی تھی اور پھر 2 دن تک بخار میں پھنکتی رہی تھی، اتنا تیار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آگے بڑھی اور فوراً ہاتھ اٹھا کر اس کی نظر اتارنے لگی۔ یہ ساڑی کس سے لی ہے؟ ان کی نظر اب اس کے لباس پر گئی تھی۔ مرینا نے آئینے سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف رخ کیا۔ بتائیں خالہ، کیسی لگ رہی ہوں؟ نیلم نے دی ہے، آپ جانتی ہیں نا میرے پاس ایک بھی اچھا ڈریس نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے تائی جان کتنی بدتمیز خاتون ہے۔ اگر ذرا سا بھی ان کے معیار پر نہ اتروں، کس طرح 4 لوگوں کے درمیان ذلیل کرتی ہیں، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے غیر لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کی، اسی لیے نیلم سے ڈریس لیا ہے۔ آپ دیکھ کر بتائیں، اوور تو نہیں لگ رہا؟ اس کی آواز میں شکوہ چھپا تھا۔ اور آپ نے بلا وجہ دایا جان کو کہہ دیا کہ مرینا آ جائے گی۔ آپ جانتی ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، کتنے بے لباس لوگ ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا وہاں جانا، سب کے درمیان جا کر میں خود شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے، میری نظریں بھی نہیں اٹھ پاتی۔ شبانہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، تمہیں اپنا گھر بسانا ہے۔ میں جانتی ہوں ایک لڑکی کے لیے اس کی سیلف رسپیکٹ کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی گھر بسانے کے لیے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور ایک لڑکی اپنا گھر بساتی ہے۔ اگر تم محنت نہیں کرو گی تو رخصتی کیسے ہوگی؟ ان کی طرف سے مجھے کوئی آثار نہیں لگ رہے، ہمیں خود ہی محنت کرنی ہوگی۔ تم جانتی ہو ابراہیم کو، وہ مسلسل لندن سے فون کر کے ایک ہی بات کی گردان کرتا ہے، امی آپ آ جائیں، اب اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کو رخصت کریں اور آپ میرے پاس آئیں۔ ماں کے ہوتے ہوئے بن ماں کے رہ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو بیٹا، میں بھی اپنی اولاد سے اب مجبور ہو چکی ہوں۔ وہ اسے سامنے کر کے کھڑی ہو گئی۔ مرینا کو ان کے الفاظ تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر اس نے چہرے پر ایسا کوئی بھی تاثر آنے نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھیں۔ وہ کسی اور کی اولاد کے لیے اپنی اولاد کو نظر انداز کرتی تھیں، اور یہ بات مرینا خوب جانتی تھی۔ انہوں نے خالہ نہیں بلکہ ماں بن کر اس سے پیار دیا تھا۔ وہ مزید بولی، تم وہاں جا کر سب سے اچھے طریقے سے ملنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ تمہاری ماں کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے جو تم پر احسان کیا ہے وہ کم نہیں ہے۔ اتنے بڑے رئیس آدمی ہیں، تمہارے تایا اور تم سے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ناک اونچی کرو۔ میں نے صرف ایک دفعہ ان سے بولا تھا، اگر آپ میری بھانجی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ اس کا نکاح کروائیں، اور دیکھو انہوں نے میری بات کو اہمیت دی اور ایک آواز میں نکاح کروایا۔ تمہارے شوہر نے بھی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ اس کی ماں راضی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے خلاف گیا۔ اس لیے اب تمہارا فرض ہے تم رشتے کو ایمانداری سے لے کر چلو اور اپنی طرف سے 100% دو۔ مرینا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی تیر گئی۔ خالہ، مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں ہے، اتنا سد مزاج ہے، بات بھی نہیں کرتا، بس گھوٹتا رہتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ ذرا سا میں کسی سے بات کر لوں، فوراً پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آنکھیں دکھا کر بولتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، بس میرے ساتھ ساتھ رہو۔ میں مانتی ہوں وہ میری عزت کرتے ہیں،
میری عزت کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن یہ جنونی انداز مجھے خاص پسند نہیں ہے۔ شبانہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری لاڈو، اللہ کا نام لے کر چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر مد شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، وقت کے ساتھ دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور تم ان کی سوسائٹی میں بالکل انجان ہو، اسی لیے وہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، وہ تمہاری عزت کو سنبھال رہا ہے، بس تم اچھا سوچو۔ مرینا نے آہستہ سے ان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ خالہ، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، بلا وجہ آپ مجھے اکیلے بھیج رہی ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو ہم دونوں ساتھ چلتے، پھر مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ شبانہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹال دی۔ ابھی جاؤ، دیکھو تمہاری گاڑی بھی آ گئی ہے، باہر ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا۔ مرینا نے ایک آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں اب بچپن کی سادگی کم اور ذمہ داری کا وزن زیادہ تھا۔ وہ شبانہ بیگم کے قریب آئی، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور آہستہ سے بولی، دعا کرنا خالہ۔ شبانہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مرینا نے دوپٹے کے کنارہ سنبھالا، دروازہ کھولا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے کے اندر شام کی روشنی رہ گئی تھی اور باہر ایک ایسی دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی جہاں ہر مسکراہٹ ایک امتحان تھی۔ گلی میں شام اب گہری ہو چکی تھی، اسٹریٹ لائٹ کی سفید روشنی کچی سڑک پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ مرینا جیسی گھر کے دروازے سے باہر نکلی، ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے حجاب کے کنارے کو ہلکا سا جنبش دی۔ اس نے لاشعوری طور پر دوپٹہ سنبھالا اور نظریں سامنے اٹھائیں تو قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ سامنے ایک سیاہ مرسیڈیز کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ٹیک لگائے بالاج خان کھڑا تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت کا مالک، مضبوط بازو، کسرتی وجود، جیسے ہر حرکت میں طاقت بولتی ہو۔ پینٹ کوٹ اس پر ایسے جچ رہا تھا جیسے خاص اسی کے لیے سلوایا گیا ہو۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں عجیب سی سخت چمک، وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کو مرینا نے سانس روک لی۔ وہ سمجھی تھی ڈرائیور آیا ہوگا، دل میں ایک لمحے کے لیے سکون سا آیا تھا کہ کم سے کم وہ اکیلی گاڑی میں بیٹھ جائے گی، مگر جیسی اس کی نظر اس شخص پر ٹھہری، حقیقت نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے، آنکھیں شرم سے جھک گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ قریب جا کر اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ بالاج نے مختصر سا سر ہلایا، جواب دیے بغیر فوراً گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس حکم تھا۔ مرینا نے کچھ کہے بغیر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ دروازہ بند ہوا تو ایک بند سی فضا نے اسے گھیر لیا۔ بالاج بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر تک گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ سڑک پر روشنیوں کی قطاریں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ مرینا نے ہاتھ آپس میں باندھ رکھے تھے، انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ اچانک بالاج نے خاموشی توڑی، وہاں جا کر زیادہ تر میرے ساتھ رہنا یا پھر ایک طرف بیٹھی رہنا۔ مرینا چونکی مگر خاموش رہی۔ کافی مختلف مزاج کے لوگ آئیں گے، وہ آگے بولا، نظریں سڑک پر جمائے ہوئے۔ تمہاری طرف سے مجھے کسی بھی طرح کی شکایت نہیں چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کو مرینا کی طرف دیکھا۔ حجاب پہنا ہے، اچھی بات ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا۔ مرینا نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ میں سمجھی نہیں۔ بالاج کے چہرے کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے۔ میرے کچھ دوست ہیں، سب اچھے ہیں، مگر مزاج کا کوئی اچھا نہیں ہے، سب کی سوچ گندی ہے۔ اس کی آواز میں سرد حقیقت تھی۔ ایسی لڑکیوں کو بہت جلدی ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو سیدھی سادی شریف گھرانوں سے ہوتی ہیں۔ وہاں سب کے لباس تم خود دیکھ لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا میں کیوں بول رہا ہوں۔ مرینا نے بے چین ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنا چاہا، مگر اس کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تو میرے خاندان کی عزت ہو، میری عزت ہو، وہ بولا، سمجھی؟ یہ دوبارہ سمجھاؤں، کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرینا کے ہونٹ بے اختیار سکڑ گئے۔ اگر اتنا ہی خطرہ تھا تو پھر مجھے بلایا کیوں؟ بالاج نے ہلکی سی طنزی ہنسی کے ساتھ کہا، مایوں اور بارات میں نہیں بلایا، ولیمے میں بلایا ہے۔ اب بلایا ہے تو طریقے سے رہنا۔ اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا، ورنہ تم میرا مزاج اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اس نظر میں ایسی سختی تھی کہ مرینا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اس کے جسم میں جیسے سنسنی پھیل گئی ہو۔ وہ فوراً سر جھکا گئی، آنکھیں اپنی گود میں جما لی تھیں، زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے شادی حال کی طرف بڑھی تھی اور مرینا کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر چکا تھا۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی، یہ ایک اور امتحان تھا، اور اس بار سامنے بیٹھا شخص خود اس کا سب سے بڑا خوف بن چکا تھا۔
شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے فانوس، سفید اور سنہری رنگوں کی آرائش، مہنگے پرفیومز کی ملی جلی خوشبو، سب کچھ ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جیسی بالاج اور مرینا ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے، فضا میں ایک ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی تھی۔ کئی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ گئی تھیں، کچھ حسرت سے، کچھ تجسس سے، اور کچھ ایسی تھیں جن میں صاف جلن جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے مکمل لگ رہے تھے، جیسے ایک تصویر کے دو لازمی رنگ۔ بالاج کا قد اور رعب، مرینا کی سادگی اور وقار، ایک عجیب سا توازن تھا ان کے درمیان۔ مگر مرینا کے لیے سب کچھ سہنا آسان نہیں تھا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا، ہر قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کی بے باک ڈریسنگ، کھلے بال، برہنہ بازو اور بے فکری سے ہستی آوازیں دیکھ کر اس کے دل میں جھجک اتر آئی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر حجاب کو ذرا اور درست کیا، جیسے خود کو سمیٹنا چاہتی ہو۔ بالاج نے اس کا بازو ہلکے سے تھام رکھا تھا اور سیدھا اپنے باپ کی طرف لے گیا۔ سکندر صاحب اکاٹ سے کھڑے مہمانوں سے مل رہے تھے۔ مرینا نے قریب پہنچتے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ السلام علیکم تایا جان۔ سکندر صاحب کے چہرے پر فوراً شفقت ابھری تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام بیٹی، بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ انہوں نے ذرا پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ یہ حجاب یہ بتاتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت کتنی اچھی کی ہے۔ مرینا کے دل میں ایک لمحے کو سکون اترا، جیسے کسی نے ہجوم میں اس کی ڈھال تھام لی ہو۔ او، سکندر صاحب نے نرمی سے کہا، میں تمہیں خاندان والوں سے ملواتا ہوں۔ یہ کہتی انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور رشتہ داروں کی جانب بڑھ گئے۔ مرینا سر جھکائے خاموشی سے ساتھ چلتی رہی۔ پیچھے بالاج کھڑا تھا، اس کے جبڑے بھینجے ہوئے تھے، موٹیاں ضبط سے بند تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ نرمین بیگم تیزی سے اس کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ آفت تم کیوں لے آئے ہو اسے؟ ان کی آواز دھیمی تھی مگر زہر آلود تھی۔ اور یہ کیا سر پر باندھ رکھا ہے اس نے؟ لباس پھر بھی ٹھیک ہے، مگر یہ حجاب، ہماری پوری پارٹی کا رجحان اب اس کی طرف جائے گا۔ میری بیٹی کی بجائے۔ بالاج نے سختی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، طریقے کی ڈریسنگ کریں، پھر سب کا دھیان اس پر ہوگا۔ کیا پہنا ہے اس نے؟ پورا وجود چھلک رہا ہے۔ نرمین بیگم کی آنکھیں تنگ ہو گئی تھیں۔ چپ ہو جاؤ، آج کل یہی فیشن ہے۔ تمہاری بیوی کو فیشن کا نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی کو کچھ کہو۔ بالاج کی آواز میں غصہ دب کر ابھرا۔ امی آپ خاموش ہو جائیں۔ اس نے ایک لمحے کو حال پر نظر دہرائی اور ایک بات اپنے بھانجوں کو بھی سمجھا دینا، میری بیوی کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں ان کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ نرمین بیگم ساکت رہ گئی تھی۔ یہ یہاں آ تو گئی ہے، بالاج نے آہستہ مگر دو ٹوک کہا، مگر میری نظروں میں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھا دیں، اوقات میں رہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، جیسے اس نے حد کھینچ دی ہو۔ پیچھے نرمین بیگم کھڑی رہ گئی، ان کی نظریں گزشتی ہوئی تھیں اور وہ دور کھڑی مرینا کو گھور رہی تھیں۔ اس مرینا کو جو اب سکندر صاحب کے ساتھ خاموشی سے کھڑی تھی، مگر جس کی سادگی نے پورے حال کا توازن ہلا دیا تھا۔ شادی حال اب اپنی اصل شکل بدل چکا تھا۔ مدم لائٹس، تیز میوزک، فلور پر رنگ برنگی روشنیوں کے گھومتے دائرے، یوں لگ رہا تھا جیسے حال نہیں بلکہ کوئی نائٹ کلب ہو۔ ڈی جے کی آواز کانوں میں چبھ رہی تھی اور ہر طرف لوگ کھڑے ہو کر بے تکلفی سے ڈانس کر رہے تھے۔ کہکے، سیٹیاں، تالیاں، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ مرینا ایک طرف صوفے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، چہرے پر خالص حیرت۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ شادی ہے یا کوئی اور تماشا؟ اس کی نظر لڑکیوں پر پڑی۔ کسی نے اسکرٹ پہنی تھی، کسی کے کندھے بغیر شرٹ پہنی تھی، کسی کے بال بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شرم سے فوراً نظریں جھکا گئی اور حجاب کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ اتر آئی تھی۔ اسی لمحے ایک ویٹر اس کے پاس آیا، سلیقے سے مسکراتے ہوئے اس نے ٹرے آگے کی۔ میڈم کچھ لیں گے؟ مرینا نے چون کر سر اٹھایا۔ ٹرے میں رنگ برنگے گلاس تھے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر ایک گلاس اٹھا لیا۔ کولڈ ڈرنک ہی ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ پہلا گھونٹ لیتی اس کے چہرے پر ہلکی سی شکن آئی۔ یہ تو کچھ کڑوا سا ہے، مگر اس نے دوبارہ گھونٹ لیا، پھر تیسرا۔ آہستہ آہستہ پورا گلاس ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے لگا جیسے ہال کی لائٹس ذرا زیادہ روشن ہو گئی ہوں، میوزک زیادہ میٹھا لگنے لگا ہو، اس کا سر ہلکا سا گھومنے لگا۔ اچھا لگ رہا ہے، اس نے بے اختیار مسکرا کر کہا، حالانکہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔
فلور اسے دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، لوگ جیسے سلو موشن میں ہل رہے ہوں۔ اچانک اس کے وجود میں بجلی سی دوڑی، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوگی۔ مجھے بھی ڈانس کرنا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے فلور کی طرف بڑھ گئی، بازو ذرا اوپر اٹھاتے، قدم بے ترتیب مگر چہرے پر بچکانا خوشی میوزک کی تھا پر الٹی سیدھے سٹیپس لینے لگی، کبھی گھومتی، کبھی رک کر ہنستی، کبھی خود ہی تالیاں بجانے لگتی۔ اسی ہمیں بالاج کی نظر اس پر پڑی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ مرینا اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ مرینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں نیما، چہرہ سرخ، ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ۔ ارے میاں جی، وہ ہنستے بولی، مجھے ڈانس کرنا ہے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، دیکھو سب کتنے مزے سے ناچ رہے ہیں۔ بالاج کو اس کی سانسوں سے آتی شراب کی بو محسوس ہوئی، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ او خدا، وہ بڑبڑایا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور فلور سے نیچے لے آیا تھا۔ مرینا راستے میں کبھی رکنے کی کوشش کرتی، کبھی بچوں کی طرح پاؤں گھسیٹتی نہیں۔ ابھی ایک گانا اور، وہ منہ بناتے بولی۔ اسی دوران سکندر صاحب بھی ان کے پاس آ گئے۔ بالاج نے غصے میں ان کی طرف دیکھا۔ اس نے شراب پی لی ہے، میں نے آپ کو منع کیا تھا اسے شادی میں بلانے سے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا بابا، میں شادی حال کو آگ لگا دوں گا۔ کس نے کہا تھا شراب رکھنے کو؟ سکندر صاحب نے ایک لمحے کو صورتحال دیکھی، پھر سنجیدگی سے بولے، یہ فنکشن تمہاری بہن کے شوہر نے آرگنائز کیا ہے، ولیمے کا فنکشن ہے، ہم نے نہیں رکھا۔ اب تماشا مت بناؤ، اسے لے جاؤ اور گھر چھوڑو۔ بالاج نے جھنجھلا کر کہا، حالت دیکھیں اس کی پوری ٹن ہو رہی ہے، میں نے منع کیا تھا یار۔ سکندر صاحب نے تکیے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا بس معاف کر دو، لے جاؤ اسے۔ بالاج نے ایک سخت نگاہ اپنے باپ پر ڈالی، پھر مرینا کو بازو سے تھام کر باہر کی طرف لے گیا۔ مرینا چلتے ہوئے کبھی ہنستی، کبھی اچانک رک کر کہتی، اوہ لائٹس گھوم رہی ہیں، کبھی بچوں کی طرح زبان نکال لیتی، کبھی بے ربط باتیں کرنے لگتی۔ حال کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اچانک رک کر سنجیدگی سے کہا، میاں جی آپ بہت سخت ہیں، مسکرایا کریں نا۔ بالاج نے دانت بھینچ لیے۔ یہ رات اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی، اور مرینا اپنی معصوم الٹی سیدھی حرکتوں کے ساتھ اسے سب سے مشکل پرچے میں لا کھڑا کر چکی تھی۔ گاڑی اندھیرے راستے پر تیزی سے بڑھ رہی تھی، باہر اسٹریٹ لائٹس قطار در قطار پیچھے رہ جاتی تھیں، اور اندر مرینا فرنٹ سیٹ پر بالکل جھوم رہی تھی، جیسے میوزک اب بھی اس کے کانوں میں بج رہا۔ کبھی وہ سر ایک طرف ڈھا لیتی، کبھی ہنستے ہوئے شیشے پر انگلی پھیرنے لگتی۔ بالاج پوری توجہ سڑک پر رکھے ہوئے تھا، مگر ساتھ بیٹھا یہ طوفان اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اچانک مرینا نے جھک کر بالاج کا گال کھینچ لیا اور بوسہ دیا۔ اس کے وجود میں کرنٹ توڑ گیا تھا۔ وہ بولی، تم کتنے کیوٹ ہو میاں جی۔ وہ بچوں جیسی خوشی سے بولی، تمہیں پتہ ہے مجھے ہینڈسم لڑکے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بالاج نے دانت بھینچ لیے۔ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی، مرینا نے کہہ لگایا، ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، ہونے دو نا، ویسے بھی یہ جہاز ہے، ہم تو اڑ رہے ہیں نا۔ بالکل نہیں، اسے سنجیدگی سے کہا، تمہارا نشہ اتر جائے پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، صبر کرو۔ وہ فوراً اس کی طرف مڑی، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ نشہ نہیں ہے، یہ خمار ہے، محبت کا۔ پھر رازدانہ انداز میں بولی، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ میں جتنا بھی چڑچڑی ہو جاؤں، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے ہینڈسم، اتنے ٹال، گورے چٹے، اور ڈریسنگ بھی کتنی پیاری کرتے ہیں۔ بالاج نے گہری سانس لی۔ خاموش ہونے کا کیا لوں تم سے؟ وہ فوراً بول پڑی، آج بولنے دینا مجھے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ پھر اچانک شکایتی لہجے میں بولی، آپ مجھ سے موبائل پر بات کیوں نہیں کرتے؟ سائمہ اور نیلم کے منگیتر تو ان سے کرتے ہیں، اور آپ تو میرے شوہر ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، ہم دونوں پیاری پیاری ویڈیوز بنائیں گے، مجھے بہت شوق ہے، آپ ہنسیں گی تو میں ریکارڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ بالاج نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا اور رک گئی۔ اس نے فوراً بریک سنبھالی، اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب اس نے خود سے کہا۔ اس نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن نے ساتھ نہیں دیا۔ بالاج نے ایک نظر مرینا کی طرف ڈالی، جو ابھی مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اندر ہی بیٹھی رہنا، وہ بولا، میں باہر جا کر گاڑی دیکھ کر آتا ہوں۔ مرینا نے بس سر ہلا دیا، جیسے بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہو۔ بالاج دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد مرینا کو اکیلا پن کھٹکنے لگا۔ وہ بھی لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی سے اتری اور اس کے پاس جا پہنچی۔ بازو تھام کر بولی، ہم دونوں آج کچھ خاص کریں نا۔ بالاج نے فوراً اس کا بازو تھاما۔
فضول باتیں مت کرو، جاؤ اندر بیٹھو۔ مگر وہ اور قریب ہو گئی، سر اس کے کندھے کے پاس لے جا کر بولی، نہیں نا، آج دل بہت خوش ہے۔ بالا نے سختی سے اسے سیدھا کیا۔ مرینا ہوش میں آؤ، یہاں کھڑے ہو کر تماشا مت بناؤ۔ مغشمے سے دیکھتی رہی، پھر اچانک سنجیدہ سی ہو گئی۔ آپ مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں بری نہیں ہوں۔ بالاج کے لہجے میں پہلی بار نرمی آئی۔ میں غصہ نہیں کر رہا، بس چاہتا ہوں تم محفوظ رہو۔ ولکا سا مسکرائی، پھر آہستہ سے بولی، اچھا لیکن مجھے پھر بھی سہاگ رات نانی ہے۔ یہ کہتی اس کے مزید نزدیک ہو گئی تھی جب اچانک اس کی نظر اس کے سرکتے پلو پر گئی تھی، لیکن اس کو زبردستی اندر بٹھا گیا تھا اور آنکھیں دکھا کر بولا، باہر نہیں آنا۔ لیکن وہ بہک رہی تھی، اس نے اچانک اس کو اپنے اوپر کھینچ لیا تھا، اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گئی تھی۔ وہ مرد تھا، تنہائی تھی، حلال وجود تھا، وہ خود کو روک نہیں پائی تھی اور بے اختیار اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ لمحہ لگا تھا گاڑی کو کور کرنے میں، کالا کپڑا لگاتے اس پر جھک گیا تھا اور دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان موجود ہر پردہ گراتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھرپور اس کا ساتھ دے رہی تھی، اس بات سے بے خبر اس کی زندگی کس ڈگر پر جا رہی ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی شیشوں سے اندر رس رہی تھی، کہیں دور سے گاڑیوں کے ہارن اور پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مرینا کی آنکھ انہیں مدھم آوازوں سے کھلی تھی، سر بھاری تھا، آنکھوں میں جلن سی تھی۔ چند لمحوں تک اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے بلکہ جب کہیں گردن ہلکی سی موڑی اور تب احساس ہوا کہ وہ گاڑی میں ہے۔ اس نے دائیں جانب دیکھا تو بالاج فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ مرینا کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اگلی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے رات کے مناظر لہرانے لگے تھے۔ نشے کی بے خودی، گاڑی سے باہر آنا، پھر وہ لمحے جنہیں وہ اب یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تڑپ کر بولی، بالاج جاگے۔ اب آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جو رات ہوا تو سب حقیقت تھا۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے اب خیال آنے لگا تھا کہ رات وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ نشے میں انہی کی وجہ سے وہ اپنا آپ کھو بیٹھی تھی۔ اسے اب ہر چیز بیگانی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے اس نے شراب پی اور پھر وہ کام کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آواز سنتے بالا چونک کر جاگ گیا۔ اس نے ایک لمحہ ادھر ادھر دیکھا، جیسے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مرینا کے آنسو اس کے سامنے تھے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ تڑپ کر بولی، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ کر کے آپ کو حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک دفعہ آپ کو خیال نہیں آیا میرا کیا ہوگا؟ وہ روتی بولی، شادی سے پہلے ہی آپ نے حد پار کر لی۔ اگر میں پریگننٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا میں نشے میں تھی، اس لیے بہک گئی۔ آپ نشے میں نہیں تھے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک دفعہ حیا بھی نہیں آئی؟ ہم گاڑی میں اس بات کا ہی خیال کر لیتے۔ شرم سے وہ مرنے کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھی۔ بالاج نے گہری سانس لی، ہاتھ بالوں میں پھیرا، اسے دیکھتے بولا، مجھے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کئی دفعہ منع کیا تھا، تم خود بہکی ہوئی تھی۔ اس نے نسبتاً ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں روکا تھا، بار بار روکا تھا، اور پھر وہ رکا۔ میں مرد ہوں، جب سامنے حلال رشتہ ہو تو ضبط ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور میں نے تمہاری کوئی زندگی تباہ نہیں کی ہے۔ فضول باتیں نہیں کرو، یہ سب ایک نارمل رد عمل ہے، اس پر اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ریلیکس رہو، شوہر ہوں تمہارا۔ مرینا نے سر جھٹک دیا اور اسے دیکھتے بولی، اگر شوہر تھے کم سے کم میری عزت کا خیال کرتے، اس بات کا خیال کر لیتے ہم لوگ کہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتا معاشرہ کتنا ظالم ہے۔ باتیں بنے گی کہ شادی سے پہلے یہ سب ہو گیا، اور اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو؟ اس کے سوچ سوچ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک وہ حلال رشتے میں تھے، لیکن دنیا کا سوچ کر اس کا ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے سوال کے ساتھ ہی وہ اور تیز رونے لگی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بالا نے اس کی طرف دیکھا، لہجہ ذرا نرم ہوا مگر الفاظ اب بھی سخت تھے۔ وہ اسے دیکھ کے بولا، اتنا ڈر کس بات کا ہے؟ بیوی ہو تو میری، ریلیکس کرو۔ اگر اتنی ٹینشن ہے تو اسی ہفتے تم سے رخصتی لے لوں گا۔ مجھے کسی بات کا خوف نہیں، اور اچھی بات ہے اگر حاملہ ہوگی۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں، ہم دونوں کی ایک فیملی ہوگی، ہم خوشی خوشی رہیں گے۔ کس بات کے لیے اتنا سٹریس لے رہی ہو؟ جب میں تمہیں کچھ نہیں بول رہا، کوئی الزام نہیں دے رہا، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ پاگل ہو تم؟ مرینا نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری رخصتی لے لیں۔
میری خالہ امی یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گی۔ وہ پہلے میرے گھر بسانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، میری عزت کے بارے میں ہی سوچ لیتے۔ آپ کو ایک دفعہ خیال نہیں آیا؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی جا رہی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس لندن چلی جائیں گی۔ پلیز میری بات سن لیں، اگر کچھ غلط ہو گیا تو وہ خود کو قصوروار سمجھیں گی کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، حالانکہ میں منع کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ بالکل بند ہو رہا ہے۔ وہ واقعی نڈال ہو گئی تھی۔ بالا نے ایک لمحہ خاموشی سے اسے دیکھا۔ گاڑی کے اندر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور خاموشی میں مرینا کی سسکیاں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ رو مت، اس نے آخر کار کہا۔ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کوئی مرا نہیں ہے، میں صرف تمہارے نزدیک آیا ہوں۔ میری غربت تمہیں اتنی بری لگ رہی ہے کہ تم روئے جا رہی ہو؟ وہ تھوڑا قریب ہوا۔ آواز اب پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ کہہ رہا ہوں نا، رخصتی کروں گا اور اسی ہفتے کروں گا۔ تم ریلیکس کرو۔ جب رخصتی ہو رہی ہے تو پھر کس بات کا خوف ہے؟ مجھے بتا۔ مارینا نے آہستہ آہستہ رونا کم کیا تھا۔ آنسو ابھی بھی گالوں پر تھے مگر آواز تھم گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہو۔ دل میں خوف اب بھی تھا مگر اس خوف کے ساتھ ایک عجیب سی تھکن بھی آ چکی تھی۔ بالائے نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی تیاری کی۔ صبح کی عام سے دنیا جاگ چکی تھی مگر مرینا کے لیے صبح کسی امتحان کی بعد کی تھی، جہاں جواب تو مل گیا تھا مگر دل ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ رات ہی گاڑی ٹھیک کر چکا تھا مگر فی الحال اس نے اس سیف جگہ کے لیے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ اس نے اس کی خالہ کو بھی اطلاع پہنچا دی تھی، اس لیے اب وہ مطمئن ہو کر اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ گھر آتے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بنا کسی سے بات کیے سو گئی تھی۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر چن چن کر آ رہی تھی۔ پردے آدھے سرکے ہوئے تھے اور روشنی فرش پر بے ترتیب لکیریں بنا رہی تھی۔ مرینا پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، نظریں ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں اداسی کا گہرا سایہ تھا۔ بار بار وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑتی جیسے دل کی بے چینی ہاتھوں میں اتر آئی ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شبانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جیسے دال اور روٹی کی ہلکی سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ مرینا نے انہیں دیکھتی چونک کر پلکیں چپکائیں اور فوراً آنکھوں کی نمی صاف کر لی، جیسے پکڑے جانا نہیں چاہتی ہو۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ ان سے چھپانا چاہتی تھی لیکن دل بار بار چیز کی نفی کر رہا تھا۔ شبانہ بیگم نے ٹرے سائے ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں اور اسے دیکھتے بولی، رات کو تمہارے شوہر نے فون کر کے مجھے بتا دیا تھا کہ تم وہیں رک گئی ہو۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میں نے اسے کہا تھا ابھی تم سے بات کروا دے مگر اس نے بات ہی نہیں کروائی۔ ابھی اگر وہ اس طرح کر رہا ہے رخصتی کے بعد تمہاری شکل بھی نہیں دکھائے گا۔ وہ ذرا رکی پھر غور سے مرینا کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم دونوں کہیں باہر ہو، رات گزاری تھی۔ مرینا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر خالہ کو دیکھا پھر فوراً نظریں جھکا لی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کس طرف موڑے، لیکن پھر ہمت کیے بولی، بس ویسے ہی تھوڑی چہل قدمی کر رہے تھے، ان کے گھر کے باہر سوسائٹی ہے نا۔ اس کی آواز مدھم تھی، جھوٹ کہتے ہوئے اسے شرم بھی آ رہی تھی لیکن کیا کرتی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بات کس طرح سنبھالے۔ آج تک اس نے شبانہ بیگم سے جھوٹ نہیں بولا تھا اور آج کہتے ہوئے اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ شبانہ بیگم نے سر ہلا دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا خیر ناشتہ کر لو، تم آتے ہی سو گئی تھی اور تمہارے شوہر نے بھی اندر آنے کی زحمت نہیں کی۔ دیکھو اس کو سمجھانا، کبھی موقع ملے جب سسرال آئے اندر جھانک لیا کرے، اس طرح رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر ہلکی سی شکایت کے ساتھ بولی، اب اتنے بھی غریب نہیں ہے، میرا بیٹا لندن میں کماتا ہے، اچھا خاصا خرچہ بھیجتا ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اس کو ہم کھانا کھلا کر ہی بھیجیں گے۔ پتہ نہیں کیا سوچتا ہے وہ ہمارے بارے میں کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ مرینا نے بے اختیار کہا، خالہ چھوڑی ان باتوں کو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ مزید ان سے سچ نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے اس نے ہمت جما کر بولی تھی۔ شبانہ بیگم فوراً متوجہ ہو گئی تھیں اور اس کو دیکھتے بولی، ہاں لاڈو کہو، کیا ہوا ہے؟ کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ شادی کیسی گزری؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ مرینا نے گہرا سانس لیا پھر آہستہ آہستہ بولی، کل رات میری زندگی بدل گئی، اس پارٹی میں جانا میرے لیے بہت عجیب ثابت ہوا ہے۔ میں نے آپ کو 1000 دفعہ منع کیا تھا، مجھے نہیں جانا، میرا دل وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہے، مگر آپ کی زبردستی کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ شبانہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے پریشان نظروں سے مرینا کو دیکھا تھا۔ مرینا کی آواز کانپنے لگی، دراصل ہم دونوں کے درمیان
میاں بیوی والا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر ہچکچاتے بولی، لیکن مجھے اب بہت ڈر لگ رہا ہے خالہ، اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو؟ میں آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتی، آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، اسی لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اسی ہفتے رخصتی لے لیں۔ وہ مان گئے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں خالہ، میں نے ایسا کام کیا، لیکن کل شراب پینے کی وجہ سے ہوش نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں آپ اس بات پر بھی خفا ہوں گی، لیکن وہ بس غلطی سے پی تھی، میں سمجھی کولڈ ڈرنک ہے، لیکن وہ شراب تھی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ شبانہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا، رخصتی سے پہلے تم اس کے قریب کیوں گئی؟ تم روک سکتی تھی، منع کر سکتی تھی، لیکن تم نے کیوں یہ سب کر دیا؟ تمہیں پتہ ہے بعض لڑکے اتنے برے ہوتے ہیں، اپنا مطلب نکال کر لڑکی کو بیچ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس نے رخصتی کا بولا ہے، اگر اس نے رخصتی نہیں کی، پھر تم کیا کرو گی؟ مرینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بس خالہ، ہوش نہیں رہا، کب ہوا کیسے ہوا مجھے خود نہیں پتا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو مایوس کیا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ شبانہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نہیں، پریشان مت ہو، کوئی غلط کام نہیں ہوا، شوہر ہے وہ تمہارا، نکاح کے بعد وہ تم پر حق رکھتا ہے، معافی مت مانگو، یہ سب تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، اور اچھی بات ہے تم نے نہیں روکا، خدا تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں جب بیوی بلا وجہ شوہر کو غریبانے سے منع کرتی ہے۔ مرینا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سچ میں؟ ہاں بیٹا، شبانہ بیگم نے تسلی دی۔ اب تمہارے تایا آئیں گے تو ہم رخصتی کی بات طے کر لیں گے، تم بس ریلیکس ہو جاؤ۔ مرینا نے دھیرے سے جی کہا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا، مگر حیا کی ایک لہر اب بھی اس کے چہرے پر سرخی بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ کمرے میں دوپہر کی روشنی پھیلی تھی اور پہلی بار اس روشنی میں اسے خود کو ذرا سا سنبھلتا ہوا محسوس ہوا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ شام کے وقت دفتر کی عمارت پر ہلکی سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شیشے کی دیواروں کے پار ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی فرش پہ لمبی لکیریں بنا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کوریڈور پار کرتا ہوا سیدھا اس کے کیبن کے سامنے آ رکا، جہاں دروازے پر پیتل کی تختی پر سکندر خان لکھا تھا۔ ایک لمحہ اس نے سانس گہرا لیا، جیسے سینے میں اٹکا ہوا بوجھ لفظوں میں ڈھالنے کی تیاری کر رہا ہو۔ پھر دستک دی تھی۔ آ جائیں۔ اندر سے بھاری مگر مانوس آواز آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز کے پیچھے سکندر صاحب فائلوں میں گم بیٹھے تھے۔ چشمہ ناک پر ذرا سا سرکا ہوا تھا، ہاتھ میں قلم اور پیشانی پر وہی پرانا وقار۔ اس نے سلام کیا اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اسی کی ہلکے سے بنبناہٹ تھی اور دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کو کاٹ رہی تھی۔ سکندر صاحب نے نظر اٹھائی۔ رات بھر کہاں تھے؟ آواز میں سوال تھا، الزام نہیں۔ تم سے کہا تھا اسے چھوڑ کر آ، پھر واپس پارٹی میں آئی نہیں، تمہاری بہن بھی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں دیکھتے بولا، بابا آپ کو پتہ ہے نا کل رات ہوا کیا تھا؟ میری بیوی نے شراب پی لی تھی۔ سکندر صاحب نے ہلکا سا سر ہلا۔ ہاں میں نے بتا دیا تھا، تمہاری ماں غصہ ہی کر رہی تھی کہ بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی ایسی پارٹی میں۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا، مگر مسکراہٹ میں تھلکی تھی۔ ان کا تو کام ہی غصہ کرنا ہے۔ خیر بابا، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں رخصتی کی بات کرنے آیا ہوں، مجھے جواب چاہیے، ابھی کے ابھی۔ سکندر صاحب چونکے، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا، جیسے الفاظ تول رہا۔ ارادہ یہ تھا کہ لندن والا پروجیکٹ مکمل کر کے رخصتی کریں گے، مگر اب میں اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ سکندر صاحب کی نگاہ گہری ہو گئی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ خاموش رہا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک تیز محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے آہستہ مگر صاف کہا، نکاح ہو چکا ہے بابا، آپ بات کو سمجھیں، ہمارے درمیان تعلق بھی بن گیا، آپ جانتے ہیں میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ یہ بات ہم باپ بیٹے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں۔ بہتر ہوگا کہ میری بیوی اب میرے پاس آ جائے۔ سکندر صاحب نے کرسی سے ٹیک لگائی، چند لمحے سوچتے رہے۔ ان کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ غصہ، بس ذمہ داری کی سنجیدگی تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتا دیتے۔ خیر بتاؤ کب جانا ہے رخصتی کی بات کرنے؟ وہ کرسی کے بازو پر ہاتھ جما کر بولا، آفس کے بعد چلتے ہیں، ڈیٹ لے کر آ جاتے ہیں۔ میں اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہوں، سادگی سے رخصتی کر لیں گے، دھوم دھام بعد میں۔ سکندر صاحب نے گہری سانس لی۔ تمہاری ماں کو بتا دوں پھر چلتے ہیں؟ وہ فوراً بولا، رہنے دیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ مرینا کو پسند نہیں کرتی، اجازت بھی نہیں دیں گی، اور میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ انتظار کرتا رہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کوریڈور میں کسی نے کہکا لگایا تو آواز مدھم ہو کر اندر آئی۔ سکندر صاحب نے میز پر رکھے کاغذات سمیٹے، قلم ایک طرف رکھا اور بیٹے کی طرف دیکھا۔
اس نظر میں باپ کی فکر بھی تھی اور مرد کی سمجھ بھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آہستہ کہا، چلو آج ہی بات کر لیتے ہیں، ذمہ داری ہے اسے نبھائیں گے۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا، دل میں دبی گھبراہٹ ذرا سی ہلکی ہوئی۔ باہر نکلتے اسے یوں لگا جیسے دفتر کی روشنی بدل گئی ہو، وہی کمرے، وہی شور، مگر فیصلے کی گونج ہر قدم کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد رات کے سناٹے میں مرینا کے کمرے کی بتی مدھم سی جل رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ صبح ہی تو اس نے کامتی آواز میں رخصتی کی بات کی تھی اور اب شام ڈھلتے ہی وہ تاریخ فکس کرنے آ گئے تھے۔ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وقت اچانک تیز ہو گیا ہو، جیسے کسی نے زندگی کے صفحے پلٹنے کی جلدی کر دی ہو۔ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شبانہ بیگم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس نرمی تھی، مگر آج اس میں خوشخبری کی چمک بھی تھی۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے اس کے قریب آئی اور محبت سے بولی، آؤ منہ میٹھا کرو، تمہارے سسر اور شوہر تاریخ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کا دل ایک زور کی دھڑکن کے ساتھ سینے سے لگا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں جھکائیں، دوپٹہ سر پر درست کیا اور آہستہ قدموں سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی نظر سامنے بیٹھے شخص پر ٹھہر گئی۔ بالاج سفید شلوار قمیض میں سادہ مگر وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے برابر سکندر صاحب موجود تھے۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ وہ جھک کر سکندر صاحب کے قریب گئی۔ السلام علیکم کہتی اس کی آواز ہلکی سی لرزی تھی۔ سکندر صاحب نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے خاموشی سے حوصلہ دے رہے ہوں۔ خوش رہو بیٹا، کہہ کر انہوں نے اسے بالاج کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بالاج ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ آواز میں نرمی تھی مگر لہجے میں اعتماد۔ اب کوئی مسئلہ ہے؟ رخصتی لینے آ گیا ہوں، کہو تو ابھی لے جاؤں تمہیں؟ وہ چونک سی گئی، فوراً نظریں اٹھا کر بولی، نہیں ایسے مت کیجیے گا، خالہ خفا ہو جائیں گے، میں نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ بالاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ صحیح کیا، میں بھی تم سے ہی کہنا چاہ رہا تھا، بلوجہ بات کا بتنگر بناتی ہیں، لیکن جب انہوں نے رخصتی کے لیے ہاں کہہ دی ہے تو اب مسئلہ کیا رہ گیا؟ وہ آہستہ سے بولی، وہ پہلے بھی ہاں ہی کہنا چاہتی تھیں، انہیں اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، وہ میری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ بالاج نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، ارے بے وقوف، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، میں شوہر ہوں تمہارا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھر آئی تھیں مگر اس نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ اسی وقت سکندر صاحب نے بات میں حصہ لیا۔ ان کی آواز میں باپ کی شفقت تھی۔ اور بیٹا آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی رسم، کوئی چیز جو آپ چاہتی ہوں شادی کے لیے؟ وہ گھبرا گئی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے اس نے سر جھکا لیا اور نفی میں آہستہ سے ہلا دیا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر صاحب مسکرائے، بس میں ٹھیک ہے، سادگی میں ہی برکت ہوتی ہے۔ کمرے میں ایک اطمینان سا پھیل گیا۔ شبانہ بیگم نے مٹھائی آگے بڑھائی، سب نے رسمی سا میٹھا کیا اور خاموشی سے وہ بیٹھی رہی۔ دل میں ڈر بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فیصلے ہو چکے ہیں، راستے متعین ہو رہے ہیں اور اب پیچھے مڑنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر اس کے اندر ایک نئی صبح کی ہلکی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ہفتہ بیت گیا تھا، بارات کا دن سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں عالیشان ہال کے چراغ مدھم ہو گئے تھے اور کمرے کی ہلکی روشنی صرف بیڈ کے چاروں طرف رکھی گئی چھوٹی لیمپوں سے آ رہی تھی۔ بیڈ پر سفید اور سرخ رنگ کے پھولوں کی بتیاں بکھری ہوئی تھیں، ہر طرف نرم روشنی کا آلہ تھا۔ وہ دلہن بنی، سر پر دوپٹہ اور ہاتھوں میں مہندی کے رنگ چمک رہے تھے۔ پلنگ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ شرم اور خوشی کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا مگر سانس قابو سے باہر لگ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد دروازے پر ہلکی سی آواز آئی اور وہ جھٹ سے اٹھ کر پلکیں چپکانے لگی۔ دروازہ آہستہ کھلا اور بالاج سفید قمیض شلوار میں قدم رکھ کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتی مرینا کا سر اور بھی شرم سے جھک گیا تھا۔ بالاج قدم با قدم اس کے قریب آیا، ہر قدم میں ایک قدرتی وقار اور نرمی تھی، اور پھر وہ بیڈ کے کنارے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھنا رہا، آنکھوں میں گہری محبت، جیسے ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ مگر پورا اعتماد لہجے میں کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ تمہیں پتہ ہے میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ مجھے ایسی بیوی ملے، حیادار، پردے دار، مشر کی لڑکی، لیکن کبھی کبھی لگتا تھا جیسے ہماری سوسائٹی میں مجھے ایسی لڑکی نہیں ملے گی۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔
مرینا نے شرم سے سر جھکایا، سانس تھوڑی تیز ہو گئی۔ بالا نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یاد ہے گاڑی میں تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا؟ کیا وہ سچ تھا یا نشے میں کہا تھا؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ نشے میں کی گئی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ مرینا نے ہلکی سی سانس لی، پھر سر اٹھایا اور آنکھوں میں جھلملاتے احساس کے ساتھ بولی، تو پھر یہی سچ سمجھ لیں کہ وہ سب سچ تھا۔ ہوش میں تو میں نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن ہاں وہ باتیں سچ تھیں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ بالاج کا چہرہ نرم مسکراہٹ میں ڈھل گیا تھا۔ وہ اس کے قریب جھک کر بولا، تو پھر تم بھی اتنا سمجھ لو کہ ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری محبت کا یقین بھی آج ہو گیا ہو۔ مرینا نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی اور سکون کی ایک عجیب لہر تھی۔ جی، آج ہو گیا ہے۔ جب آپ رخصتی کی تاریخ لینے آئے تھے تب سے مجھے یقین تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی بیوی بن کر آپ اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اہل ہیں۔ مجھے ایک ایسا ہی شوہر چاہیے تھا۔ بالاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا، گرمی اور محبت کے ساتھ۔ بہت شکریہ اس تعریف کے لیے۔ پھر آہستہ سے مسکرا کر بولا، تو آج مجھے اپنے قریب ہوش میں آنے کی اجازت دیتی ہو؟ مرینا نے سر ہلایا، ہاں۔ بالاج کی آنکھوں میں مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھک گیا تھا، نرم ہاتھوں کی ہلکی چھو اور بیڈ کے کنارے سے اس کی موجودگی میں سکون محسوس ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا جا رہا تھا۔ کمرے میں ہوا کی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ موم بتیوں کی روشنی رقص کر رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، جیسے دنیا کا ہر شور اور ہر فکر دور ہو گئی ہو۔ ہر سانس، ہر لمحہ ان کے درمیان محبت کی ایک نئی داستان کی طرح بہہ رہا تھا، اور رات اپنے سناٹے میں بھی خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی روشنی نرم اور گرم تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ پردوں سے چن کر فرش پر پڑ رہی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے شادی کو، اور اس دوران مرینا نے جتنی خوشیاں دیکھی تھیں شاید اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے، دل کی گہرائیوں سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ بالا نے اسے مری ناران کاغان کی سیر کروائی تھی۔ ہر لمحہ محبت اور حفاظت کے ساتھ اس کی ماں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، مگر بالا نے سب کو خاموش کروا دیا تھا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور بالاج باہر آیا۔ اسے دیکھتے مرینا خوشی اور احترام کے ملے جلے احساس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بالاج نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ ہلکی ہنسی کے ساتھ بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے خالہ کے گھر؟ بالاج نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، وہاں کیوں جانا ہے؟ 2 دن پہلے ہی تو گفٹ دینے کے لیے گئی تھی۔ مرینا نے تھوڑا اداس انداز اپنا، خالہ کی آج فلائٹ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں یا ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی واپس آئیں گے۔ بالاج قریب آیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تو کیا ہوا، تمہارا شوہر اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ تمہیں لندن سے گھما کر تمہاری خالہ سے ملا کر لے آئے؟ تم بس اداس نہ ہوا کرو۔ مرینا خوشی سے چہک پڑی، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم لندن جا سکتے ہیں؟ بالاج نے مسکرا کر جواب دیا، جو شادی کے فوراً بعد میں تمہیں مری ناران کاغان گھما سکتا ہوں تو کیا میں تمہیں لندن ہی لے جا سکتا؟ وہ ہلکی سی حیرت کے ساتھ بولی، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بالاج نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سر ہلا، ابھی اپنی خالہ کو جانے دو، ٹھیک 2 مہینے بعد میرا ایک لندن کا پروجیکٹ ہے، ہم دونوں ساتھ وہاں چلیں گے اور اچھا خاصا وقت لندن گزار کر آئیں گے۔ مرینا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ وہ فوراً اس کے گلے سے لپٹ گئی اور بولی، بہت بہت شکریہ میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے، اتنی محبت دینے کے لیے۔ کبھی کبھی میں خود کو کوستی تھی کہ میں ایسی کیوں ہوں، نہ ماں کا سایہ، نہ باپ کا سایہ، نہ کوئی آسائش، لیکن اب پتہ چلا ہے سب مجھے شادی کے بعد ملنا تھا۔ بالاج نے سر ہلایا اور نرم لہجے میں بولے، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری ہمسفر اتنی محبت کرنے والی ہوگی، بس ہم دونوں خوش ہیں تو اور کیا چاہیے۔ مرینا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، سانسوں میں خوشی کا سکون لیے، اور پھر ہنستے ہوئے کہا، اب سب کچھ صحیح لگ رہا ہے، شادی کے بعد کی زندگی، یہ سب لمحے جیسے خواب سچ ہو گئے ہوں۔ بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں نرم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ باہر ہلکی ہوا کا جھونکا پردوں کو ہلکا سا ہلانے لگا تھا اور کمرے میں پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ہر چیز میں ایک نئی شروعات کی خوشبو تھی، ہر لمحہ محبت اور اعتماد سے بھرپور تھا۔ وہ دونوں بیڈ کے کنارے بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ ایک دوسرے کی موجودگی میں بس سکون محسوس کر رہے تھے۔
مرینا کی مسکان، بالاج کی نرمی اور دونوں کی آنکھوں میں چھپی محبت نے کمرے کو روشن کر دیا تھا، جیسے زندگی کے تمام اندھیرے ختم ہو گئے ہوں اور خوشیوں کی صبح ہمیشہ کے لیے آ گئی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جو مرینا نے جان لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے صحیح جگہ پر ہے۔ بالاج بھی جان گیا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کے ساتھ ہے، اور اس طرح شادی کے بعد کی زندگی کا پہلا سبق، محبت اور اعتماد کی طاقت، دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔